स्कैंडल गर्ल एपिसोड 2। कहा ना, वक्त बहुत कम है, ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं। और सर, आपने मेरी 4 ख्वाहिशें पूरी करी हैं, लेकिन वादा करें कि आप दूसरी ख्वाहिश तब पूछेंगे जब पहली पूरी हो जाएगी। अच्छा, वादा है, पूरी करूँगा। नहीं शाह सर, ऐसे नहीं। अच्छा, तो फिर कैसे? मैंने अनजान बनने की कोशिश की। सिदरा ने अपने हाथ मेरे हाथों से छुड़ा के अपना सीधा हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। ऐसे सर, मुझसे हाथ मिला के मेरी तरफ देख के कहें कि वादा है कि आप मेरी 4 ख्वाहिशें पूरी करेंगे। मैंने सिदरा का हाथ थाम लिया। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी सब ख्वाहिशें पूरी करूँगा। मेरे ये अल्फाज कहते ही सिदरा की आंखों में दोबारा ज़िंदगी की चमक उभर आई। सर, सबसे पहली ख्वाहिश ये कि आज आपको ये जानना होगा कि मेरे घर वाले अम्मी अब्बू किधर हैं, मैंने घर क्यों छोड़ा और जिस्म फरोशी जैसे धंधे में कैसे आई। सिदरा ये कहकर चुप हुई। उफ खुदाया, ये किस इम्तिहान में डाल दिया है। मैंने बात टालने की कोशिश की। और दूसरी ख्वाहिश क्या है? सॉरी सर, आप वादा कर चुके हैं कि आप पहली ख्वाहिश पूरी करके दूसरी का पूछेंगे। सारा ने मजबूत आवाज़ में मुझे याद दिलाया और मैंने ये सोच के हाँ कर दी कि उसके पास वक्त कम है, उसकी बाकी ख्वाहिशों का पता चले कि क्या है, ताकि मैं उसकी खुशी पूरी कर सकूं। कुछ देर खामोशी रही, फिर मैंने एक लंबी सांस ली और सिदरा को कहा, गो कि ये वक्त मुनासिब नहीं है इन बातों के लिए, लेकिन मैं वादा कर चुका हूँ, इसीलिए मैं अब रेडी हूँ ये जानने के लिए कि तुम्हारे अम्मी अब्बू किधर हैं और तुम स्टडी छोड़ के, घर छोड़ के जिस्म फरोशी की तरफ क्यों आई। ये कहकर मैंने निगाह सिदरा के चेहरे पे गाड़ दी, लेकिन सिदरा के चेहरे पे मुकम्मल सकूत था, पुरसुकून और गहरा सकूत, जैसे तूफान आने से पहले सन्नाटा छा जाता है, बिल्कुल वैसा। जब सिदरा बोली तो उसकी आवाज़ बहुत भारी और आहिस्ता थी। ऐसा लग रहा था कि मनो मट्टी के बोझ तले दबी हुई बोल रही है। मुस्तफ़ा शाह, मेरा ताल्लुक़ लियाकतपुर के एक अच्छे खासे खाते पीते घराने से है। मेरे वालिद अपने गांव के नामी गरामी ज़िम्मेदार हैं, इसीलिए पैसे वगैरह का कभी कोई मसला नहीं रहा था। मुझसे बड़े 2 भाई हैं जिन्होंने 8 क्लासें पढ़ के स्कूल को खैरबाद कह दिया कि हमने कौन सा नौकरी करनी है, और वालिद साहब ने भी उनकी इस बात पे ज़्यादा एतराज़ ना किया कि बात तो उनकी ठीक है, अपनी ज़मीन काफ़ी है, कौन सी नौकरी करनी है। मैं अपने छोटे भाई से 8 साल छोटी थी, इसीलिए सभी मेरे लाड उठाते और हर बात मान लेते। ख़ास तौर पर बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे। दिमागी तौर पे मैं बहुत ज़हीन थी और पढ़ने का शौक़ भी बहुत ज़्यादा था। मैट्रिक में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए तो मैंने बाबा से आगे बढ़ने की ज़िद की। बाबा ने मेरे ताया और चाचू की मुखालफत के बावजूद मुझे एफएससी में एडमिशन दिलवा दिया। कॉलेज गांव से दूर होने की वजह से बाबा ने भाई के ज़िम्मे लगाया कि तुम सिदरा को छोड़ के आओगे, और कॉलेज से लेके भी। वक्त गुजरता रहा और मैंने एफएससी मुकम्मल कर ली। मेरे एफएससी में भी बहुत अच्छे नंबर आए, इसीलिए बाबा बहुत खुश हुए और एक बार फिर सबकी मुखालफत के बावजूद मेरे शौक़ को देखते हुए मुझे स्टडी जारी रखने दी। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं बिना लड़खड़ाए कामयाबी की तरफ बढ़ती जा रही थी। मेरे बाबा के मुझे पढ़ाने के फ़ैसले पे पहले तो बाकी अजीज़ व अकारिब ने बहुत तनकीद की, लेकिन जैसे जैसे मैं साबित कदमी से आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे बाकी लोगों में भी हौसले पैदा होना शुरू हो गए और मेरी फैमिली की काफ़ी लड़कियों ने शहर के कॉलेज में दाखिला ले लिया था। हमारी बरादरी में लड़कियों को पढ़ाने का रवाज नहीं था। मेरे बाबा बहुत खुश थे कि मेरी बेटी सबके लिए मशाल राह बनती जा रही है। वक्त पर लगा के उड़ रहा था और पता ही ना चला मैं कब बीएस में आ गई। अब स्टडी के लिए लैपटॉप बहुत ज़रूरी था, लेकिन बाबा लैपटॉप देने के हक़ में नहीं थे और इंटरनेट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तय ये पाया कि मेरे ताया अब्बू, जिनकी फैमिली बहावलपुर सिटी में रिहाइश पजीर है, जिनका बड़ा बेटा एमफिल कर रहा था, मुझे ताया के घर रहना होगा और अपने कज़न के लैपटॉप पे अपना काम करना होगा शाम 2 से 3 घंटे। मैं खुश थी कि चलो किसी भी तरह से ही पढ़ने की इजाज़त तो मिली। एडमिशन के बाद BSIT की क्लासेस शुरू होते ही मुझे भावलपुर भेज दिया गया। विमेन यूनिवर्सिटी होने की वजह से सिर्फ गर्ल्स ही तालिबात थीं, इसीलिए बाबा भी कदरे मुतमईन थे। मुझे वैन लगवा कर दे दी यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए। यूनिवर्सिटी के माहौल का भी एक अलग ही मज़ा है ना।
نہ روک ٹوک، فل مستی، فل مذاق، دل کرے تو کلاس لے لو، دل کرے تو نہ لو۔ شروع کے دن میں بہت سہمی رہی، لیکن جلد ہی میں اپنی کلاس میں ایک ذہین طالبہ کے طور پہ پہچانی جانے لگی۔ میں نے BSIT کے فائنل پیپرز دیے اور گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی گھر والوں نے میرے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے، اور سب سے پہلی نظر میرے تایا ابو کے بیٹے پہ گئی جو اب PhD کر رہا تھا۔ تایا کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ اپنی فیملی میں واحد لڑکی میں ہی تھی جو اتنی پڑھی لکھی تھی اور اپنے ساتھ جہیز میں زمین بھی اچھی خاصی لاتی۔ تایا نے خوشی خوشی میرا رشتہ قبول کیا۔ کچھ دن کی فارمیلٹی کے بعد ہماری منگنی کر دی گئی اور طے یہ پایا کہ 2 سال بعد لڑکے کی PhD مکمل ہوتے ہی شادی کر دیں گے۔ میرا رزلٹ آیا تو میرے BSIT میں بھی بہت شاندار نمبر آئے اور بہت ساری یونیورسٹی کی طرف سے مجھے فری ایڈمیشن کی آفر ہوئی، لیکن بابا اب اور پڑھانے کے حق میں نہیں تھے۔ لیکن مجھے پڑھنا تھا، پڑھائی میرا جنون تھی، میں کچھ بننا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے منگیتر کو ڈھال بنانے کا فیصلہ کیا اور اس سے فون پہ بات کر کے ساری بات اسے بتائی اور یہ کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، پلیز تم تایا ابو سے بات کرو اور وہ بابا کو کہیں کہ مجھے پڑھنے دیا جائے۔ سعد، میرے منگیتر، نے مجھ سے پرومس کیا کہ وہ ہر صورت میں ابو کو منائے گا کہ وہ میرے بابا سے بات کریں۔ میرا سابقہ ریکارڈ دیکھتے ہوئے اور تایا کے زور دینے پر مجھے آگے پڑھنے کی ایک بار پھر اجازت مل گئی اور پھر مجھے MS میں داخلہ لے کے دے دیا گیا۔ سدرا اتنی بات کر کے خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو اب وہاں پہ خوف و ہراس اور پچھتاوا نظر آ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کے چہرے پہ شدید اذیت بھی تھی، جیسے سوچ رہی ہوں کہ کاش میں ایڈمیشن نہ لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ سدرا، تم ٹھیک ہو نا؟ بس کرو، مجھے نہیں جاننا اور کچھ، تم آرام کرو، ہم اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ نہیں مصطفیٰ شاہ، میرے دل پہ بہت بھار ہے، مجھے آج اس اذیت سے آزاد ہونے دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے مر جانے کے بعد کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ پتہ نہیں کیسی تھی، گھر سے کیوں بھاگی۔ سدرا، پاگل ہو تم؟ میرے دل میں ایسا خیال کبھی کیوں آئے گا؟ مجھے پتا ہے تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ شاہ سر، آپ وعدہ کر چکے ہیں اور ابھی آپ نے میری 3 خواہشیں اور پوری کرنی ہیں۔ سدرا نے مجھے یاد دلاتے ہوئے پھر سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا جہاں سے ختم ہوا تھا۔ جب میں دوبارہ بھاولپور آ گئی تو اب مجھے تایا کے گھر کی بجائے یونیورسٹی کے ہی گرلز ہاسٹل میں بھیج دیا گیا، کیونکہ پاپا کا خیال تھا کہ منگنی کے بعد لڑکی اور لڑکے کا ایک گھر میں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ ہاسٹل کی لائف ہی الگ تھی، رات 2-2 3-3 بجے تک گپیں لگانا، فن کرنا، لڑائیاں کرنا یا کوئی گیم کھیلنا اور پھر صبح دیر تک سو کے پہلے لیکچر مس کر دینا۔ میری کچھ روم میٹس 6 سال سے یونیورسٹی ہاسٹل میں رہ رہی تھیں اور ہر کام میں فل ایکسپرٹ تھیں۔ وہ سب رات دیر تک اپنے اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ فون پہ لگی رہتی، کچھ آڈیو کال پہ اور کچھ ویڈیو کال پہ۔ تب میں سونے کی کوشش کرتی لیکن ان کے شور میں نیند نہ آتی تو اٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتی۔ تب سب بہت ہنستی تھی مجھ پہ اور کہتی تم بھی بنا لو کوئی فرینڈ، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ لیکن مجھے ان فضول کاموں میں دلچسپی نہیں تھی۔ ہر ویکنڈ پہ گاؤں سے بھائی مجھے لینے آ جاتا اور ویکنڈ میں فیملی کے ساتھ گاؤں میں گزارتی۔ ابھی مجھے یونیورسٹی میں آئی 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ اسکیم لیپ ٹاپ میں سب کو اپنا نام لکھوانے کا کہا گیا، میں نے بھی نام لکھوا دیا۔ میرے سابقہ تعلیمی ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے گورنمنٹ کی طرف سے لیپ ٹاپ مل گیا۔ جب ویکنڈ پہ میں گھر آئی تو لیپ ٹاپ بھی ساتھ لے آئی اور بابا کو بتایا کہ مجھے لیپ ٹاپ ملا ہے اور میری اسٹڈی کے لیے اب لیپ ٹاپ بہت ضروری ہے، مجھے ایوو لے کر دے دیں۔ بابا نے میرے منگیتر سے کچھ کنفرمیشن کے بعد مجھے ایوو لے کر دے دی اور 1 مہینے کا پیکج بھی کروا دیا۔ ویسے تو یونیورسٹی میں وائی فائی بھی تھا لیکن لڑکیوں نے ایوو رکھی ہوئی تھی کیونکہ وائی فائی کی سپیڈ کم ہوتی تھی۔ ویکنڈ کے بعد میں یونیورسٹی آئی تو اپنی ہی ایک روم میٹ سے لیپ ٹاپ کو سمجھنے میں ہیلپ مانگی، جو ہر وقت لیپ ٹاپ پہ لگی رہتی تھی۔ اس نے بہت خوش دلی سے مجھے لیپ ٹاپ سکھانے کی حامی بھر لی اور پھر کچھ ہی دن میں مجھے اچھا خاصا لیپ ٹاپ چلانا آ گیا۔ اب جب سب لڑکیاں رات کو اپنے اپنے بوائے فرینڈس کو کال کرتی یا ویڈیو کال کرتی تو میں کوئی مووی یا ڈرامہ لگا کے دیکھنے لگ جاتی۔ بعض اوقات ڈرامہ مووی سرچ کرتے ہوئے ایسے ایسے ہیجان خیز مناظر سامنے آ جاتے کہ تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ یہ احساس تب اور بڑھ جاتا جب میری روم میٹس ہنس ہنس کے مجھے بہن جی کہتی اور خود بڑے بولڈ انداز میں مختلف لڑکوں سے گپے لگاتی۔
میں نے کافی بار محسوس کیا کہ 3-4 لڑکیاں سب کے سونے کے بعد لیپ ٹاپ بستر میں رکھ لیتی ہیں اور ایسا لگتا تھا کہ وہ کچھ غلط کام کر رہی ہیں، لیکن تب میں اسے اپنا وہم سمجھ کے اگنور کر دیتی۔ کچھ ہفتے اسی کیفیت میں گزر گئے، تبھی میری ایک روم میٹ نے بقول اس کے مجھ پہ ترس کھاتے ہوئے مجھے اپنے نمبر پہ فیس بک آئی ڈی بنا کے دی اور میسنجر انسٹال کر کے دیا اور فیس بک یوز کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ کچھ دن بعد ہی میں فیس بک چلانے میں بہت ماہر ہو گئی۔ اب تو حالت یہ تھی کہ صبح شام فیس بک اور میسنجر، مختلف لڑکوں سے باتیں کر کے بہت اچھا لگتا۔ جب لڑکے میری پوسٹ پہ آ کے میری تعریف کرتے، 10 کمنٹ ایک لڑکا کرتا، تب میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی۔ میں اگر لکھ دیتی کہ طبیعت خراب ہے تو میری پوسٹ پہ سیڈ کمنٹس اور سیڈ ریاکشنز کے انبار لگ جاتے۔ لڑکے ان باکس میں آ کر میری خیریت پوچھتے، مجھے اپنا خیال رکھنے کی تلقین کرتے۔ تب مجھے لگتا کہ میں کسی ریاست کی شہزادی ہوں اور یہ سب میری رعایا ہے۔ اب میرے لیکچر چھوٹنے لگے، زیادہ وقت فیس بک اور میسنجر پہ صرف ہونے لگا۔ پھر میری ایک روم میٹ نے معنی خیز لہجے میں مجھے کہا کہ تو بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری ہے، تم اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتی؟ میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا کہ سمجھی نہیں میں، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا تو بھی پاگل ہے، فری میں ان باکس میں لڑکوں سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ ارے ان باکس میں کبھی کسی لڑکے کا نام اپنے ہاتھ پہ لکھ کے سینڈ کر دیا، کبھی کسی کا نام بازو پہ لکھ کے بھیج دیا۔ ان کو پاگل بناؤ، ایوو میں ریچارج کراؤ، بیلنس منگواؤ، اور اگر کوئی قریب کا مرغا پھنس گیا تو اس سے برگر پیزا بھی منگوا لیا۔ اسے کہا یونیورسٹی کے گیٹ پہ آ جا اور پھر خود جا کے لے آئے۔ روم میٹ نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا، نہیں مجھے اس سب کی ضرورت نہیں، میرے بابا ہر ویک مجھے پیکج کروا کے دے دیتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں کہ جو مرضی لے لینا، سو یہ سب تم لوگوں کو ہی مبارک۔ ویسے بھی میری منگنی ہو گئی ہے، میں نے سختی سے اسے جواب دے دیا۔ تب اس نے ہنستے ہوئے کہا، یار پلیز ہم غریبوں کی مدد کر دیا کرو، تم نہ لینا بیلنس یا لوڈ مجھے دے دینا، اور ویسے بھی اب تم یونیورسٹی لائف میں ہو، اب نہیں فن کرو گی تو کب کرو گی؟ جی لو کھل کے یہ 2 سال، اس کے بعد تو جاب، شادی اور بچے ہی ہوں گے۔ اتنا کہہ کر اس نے میرے گال چوم لیے، میرا چہرہ ایک دم شرم سے لال ہو گیا۔ میں نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، لیکن اب میری وہ روم میٹ آتے جاتے مجھے چھیڑتی رہتی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے، پھر میری ایک لڑکے توصیف سے میسنجر پہ بات شروع ہو گئی۔ وہ بہت اچھی پوسٹ کرتا تھا، پورا دن مجھے میسج کرتا رہتا تھا یا میری پوسٹ پہ لائک کمنٹ کرتا رہتا۔ بات ہونے کے کچھ دن بعد ہی ہم لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ اب تو ہر وقت بے چینی رہنے لگی اور توصیف سے بات ہونے کا انتظار رہنے لگا۔ توصیف دن کو ڈیوٹی پہ ہوتا تھا، اسی لیے ہم رات کو بات کرتے تھے 12 بجے تک۔ ہم لوگ بہت جلد میسج سے ویڈیو کال پہ آ گئے تھے اور اب اچھی باتوں کی بجائے ہمارے درمیان گندی باتیں ہونے لگی۔ وہ ہر وقت مجھ سے میرے جسم کی بناوٹ کے بارے میں بات کرتا اور میں جس حصے کا بتاتی وہ کہتا رکو پہلے مجھے اس جگہ کس کرنے دو۔ وہ لکھ کے بھیجتا اور میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی، اور وہ جب لگ جاتی پھر یہ باتیں اس حد تک بڑھیں کہ ہم نے سب حدیں ویڈیو کال پہ ہی کراس کر لیں۔ ایک دن توصیف نے کہا کہ میں تمہیں بنا شرٹ کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ بات اچانک تھی، اسی لیے بہت غصہ آیا اور کال بند کر دی۔ 3-4 دن توصیف سے بات نہ کی، لیکن دل اتنا بے چین تھا جس کی حد نہیں۔ دل بار بار کہتا بات کرو اس سے، مان لو اس کی بات۔ اس دوران توصیف بار بار کال اور میسج کرتا رہا اور سوری کرتا رہا۔ پھر توصیف نے مجھے قسم دی کہ اگر آج تم نے کال پک نہ کی تو میں اپنی کلائی کی رگ کاٹ لوں گا۔ تب مجھے کال پک کرنی پڑی۔ اب ہم نے کھل کے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر لیا تھا۔ توصیف قطر ہوتا تھا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ گھر آتے ہی میرا رشتہ مانگے گا۔ میں نے بتایا کہ میری منگنی ہوئی ہے اور شادی مشکل ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ مجھ پہ چھوڑ دو، میں منا لوں گا۔ کچھ دن ہم نے ایسے ہی محبت میں بات کرتے ہوئے گزاری۔ پھر ایک رات میں نے محبت سے مجبور ہو کے ویڈیو کال پہ ہی خود کو توصیف کے سامنے نیوٹ کر دیا۔ وہ جو کہتا گیا میں کرتی گئی۔ سردی کی راتیں تھیں، سب روم میٹ سو رہی تھیں اور کمبل میں یہ سب کرنا بہت آسان تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ کی روشنی میں توصیف کو اپنا پورا جسم دکھا دیا۔
اس نے بھی مجھے اپنی باتوں سے ایسے فیل کرایا جیسے وہ میرے پاس ہو۔ اب تو روز ہی یہ سلسلہ چل نکلا۔ جب سب روم میٹ سو جاتی تو ہم ایک دوسرے میں ایسے کھو جاتے جیسے بالکل پاس ہوں۔ مجھ پہ ایک نشہ چھانے لگا توصیف کی باتوں سے۔ اب میں گھر بھی آتی تو اسٹڈی کے بہانے روم میں ہی لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھی رہتی اور رات ہونے کا ویٹ کرتی رہتی۔ کچھ ہی ویک کے بعد اب توصیف بہانوں سے مجھے اگنور کرنے لگا۔ کبھی کام زیادہ ہے، کبھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کبھی نیند آئی ہے۔ میں جب بھی کہتی مجھے پیار کرو، وہ کہتا، اکتا کے کہتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اتنی دور سے ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ تب مجھے اس پہ غصہ آتا اور لڑائی ہو جاتی اور میں کہتی کہ کل تک تو تم یہ سب دور سے ہی کر سکتے تھے۔ ویڈیو کال پہ تم مجھے اپنے پاس محسوس کراتے تھے، اب کہتے ہو میں دور سے یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن وہ ٹال دیتا۔ اب میری طبیعت میں چڑچڑاپن آ گیا تھا۔ ہر وقت ہمارے درمیان لڑائی رہنے لگی اور پھر کچھ دن بعد توصیف نے آئی ڈی بند کر دی۔ میں نے بار بار توصیف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مسلسل آف لائن تھا۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور ہر وقت لیٹی رہتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کیسے جیوں اس کے بنا۔ مجھے اس طرح اپسیٹ اور پریشان دیکھ کر میری ایک روم میٹ نے بہت ہمدردی جتائی اور مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں جو پہلے ہی توصیف کے غم میں نڈھال تھی، توجہ اور ہمدردی پا کے رو پڑی اور اسے سب کچھ سچ بتا دیا۔ روم میٹ مجھے کافی دیر ساتھ لگائے تسلیاں دیتی رہی اور آخر میں کہا کہ پگلی، تمہیں سیریس ہونے کے لیے کس نے کہا تھا؟ انجوائے کرو بس۔ یہ سوشل میڈیا ہے ہی ایسا، یہاں روز رشتے بنتے ہیں، روز ٹوٹ جاتے ہیں، اسی لیے کسی کو سیریس مت لو۔ اور مجھے آنکھ مارتے ہوئے بولی کہ اگر کہو تو میں کوئی اور اچھا سا ڈھونڈ دوں۔ میرے بوائے فرینڈ کا ایک دوست ہے، بہت اچھا بندہ ہے، اس سے بات کروا دوں تمہاری؟ بہت خوبصورت ہے، تمہاری بہت کیئر کرے گا، سارا خرچہ بھی اٹھائے گا، بس کبھی کبھی ملنے چلی جانا۔ میں نے سختی سے منع کر دیا، لیکن رہ رہ کے توصیف کی گندی باتیں یاد آتی۔ توصیف کی گندی باتوں اور فیلنگز نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ نماز پڑھتی تو اس میں سکون نہ آتا، دل کرتا کوئی ہو جو مجھ سے ہر وقت بات کرے۔ اور پھر کچھ دن بعد میری نظر سے ایک پوسٹ گزری، صرف برائے گرل فرینڈ کوئی شریف لڑکی ہے تو ان باکس کرے، من جانب جہان سکندر۔ مجھے فیس بک کی دنیا کا پتہ نہیں تھا کہ اس میں ذرا سی جھول انسان کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ میں نے ایسے ہی اس لڑکے کی پروفائل چیک کی جس پہ اس نے کافی اچھی پوسٹ کر رکھی تھی۔ میرے دل میں ناول والے جہان سکندر کا خیال آیا، اس کا حلیہ گھوم گیا۔ مجھے لگا یہ بھی ناول والے جہان سکندر جیسا ہی ہوگا۔ یوں میں نے اس کو فالو پہ کر لیا۔ اب اس کی پوسٹ اکثر نظر سے گزرنے لگی اور میں کبھی کبھار لائک بھی کرنے لگی۔ جہان سکندر تھا بھی خوبصورت، وہ بھی اپنی پک پوسٹ کرتا، لائک کرنے والی لڑکیوں کی لائن لگ جاتی۔ کچھ دن بعد اس لڑکے کا مجھے میسج آیا اور ہماری بات شروع ہو گئی۔ اس کا نام سکندر تھا، کافی اچھے سے بات کرتا تھا، کافی سمجھدار لڑکا تھا۔ اب ہمیں کافی دن بات کرتے ہوئے ہو گئے تھے۔ اب ہم ایک دوسرے سے بہت حد تک فری بھی ہو چکے تھے۔ اسی دوران میں نے 2-3 بار سکندر کو آزمانے کے لیے اس سے لوز ٹاک کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ٹال دیا اور مجھے اپنی اسٹڈی پہ دھیان دینے کا کہا۔ اب وہ اکثر مجھ سے میری اسٹڈی اور کھانے پہ بات کرنے لگا تھا اور میں لاپرواہی کرتی تو وہ مجھے ڈانٹ دیتا۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ اس کو اتنی لڑکیاں چاہتی ہیں لیکن وہ پھر بھی مجھ سے بات کرتا ہے۔ اب ہم لوگ گھنٹوں ویڈیو کال پہ بات کرتے رہتے۔ پھر میرے امتحان شروع ہو گئے اور ہماری بات کم ہونے لگی۔ اب چھٹیاں ہو گئی تھیں تو مجھے گھر جانا تھا، اسی لیے سب کلاس فیلوز نے ایک پارٹی رکھی اور خوب انجوائے کیا۔ سکندر نے مجھے جانے سے پہلے ایک بار ملنے کا کہا کیونکہ وہ بھاولپور کا ہی تھا۔ میں بھلے جیسے بھی تھی لیکن اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی، اسی لیے سختی سے انکار کر دیا۔ گو کہ سکندر نے مجھ سے کبھی کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کی تھی آج تک، لیکن پھر بھی ملنے کے لیے میں کسی صورت تیار نہ تھی۔ چھٹیاں ہوتے ہی میں گھر آ گئی اور کچھ نہ ملنے کی وجہ سے سکندر میرے ساتھ غصہ رہنے کے بعد پھر ٹھیک ہو گیا۔ پوری چھٹیاں میں نے اور سکندر نے خوب باتیں کی، لیکن اس نے کبھی کوئی غیر اخلاقی بات نہ کی۔ اب میں بھی اس کی شرافت کی قائل ہو گئی تھی اور پھر ایک دن سکندر نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ توصیف جیسے لڑکے کے بعد سکندر جیسا شریف لڑکا ملنا میرے لیے نعمت سے کم نہیں تھا، جس نے مجھے اس گندے ماحول سے نکالا تھا۔ اسی لیے کچھ دن کی باتوں کے بعد میں نے بھی محبت کا اقرار کر لیا۔ اب ہم گھنٹوں ایک دوسرے کی محبت میں کھوئے رہتے اور باتیں کرتے رہتے۔
बाबा और भाई पूरा दिन डेरे पे होते थे। माँ सादा सी थी, यही समझती थी कि लैपटॉप पे पढ़ रही हूँ। छुट्टियाँ खत्म होते ही मैं दोबारा हॉस्टल आ गई और जिद करके अब्बू से मोबाइल भी ले लिया। अब सिकंदर की और मेरी बातें फ़ोन पे होने लगी और मैं उसकी मोहब्बत में फुल पागल हो गई। कुछ दिन बाद सिकंदर की एक बार फिर डिमांड आई कि मिलो मुझसे। मैंने हमेशा की तरह इनकार कर दिया। तब उसने कहा कि मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें। मैंने कहा भरोसा है, लेकिन मैं मिल नहीं सकती। उसने मुझे अपनी मोहब्बत और सच्चाई का यकीन दिलाने के लिए अपनी बहन का नंबर दिया और कहा बात कर लो। अब सिकंदर की बहन से भी मेरी बात होने लगी। कुछ ही दिन में हमारी दोस्ती हो गई। कभी कभी सिकंदर की अम्मी से भी बात हो जाती। वो लोग बहुत खुश होते मुझसे बात करके और मैं अब सिकंदर पे पूरा भरोसा करने लगी। एक दो बार सिकंदर की बहन यूनिवर्सिटी भी आई, मेरे लिए और मेरी रूममेट्स के लिए खाना, चॉकलेट वगैरह लेकर और भी गिफ्ट लाई। वो मुझे सबके सामने भाभी कहती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। फिर सिकंदर ने मुझसे मेरे घर का एड्रेस लिया और जब वीकेंड पे मैं घर आई तो अपनी बहन को लेकर हमारे घर आया। बाहर आके सिकंदर ने कॉल की कि आपी और मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं, तुम्हारा रिश्ता लेने आए हैं। मुझे एक खूबसूरत एहसास हुआ और मैंने अम्मी से झूठ बोला कि मेरी एक दोस्त शहर से मुझसे मिलने आई है। अम्मी ने कहा सो बिस्मिल्लाह, बुला ले पुत्र। तभी हमारे घर काम करने वाली ने आके बताया कि बाहर कोई लड़की मेरा पूछ रही है। अम्मी और मैं बाहर आए तो एक हाजिर मॉडल न्यू क्रोला हमारे घर के सामने खड़ी थी। मैं पहली बार सिकंदर को ऐसे फेस टू फेस देख रही थी। वो बहुत प्यारा और हैंडसम था। अम्मी उन लोगों को अंदर ले आई और देसी माहौल के मुताबिक खिदमत की। जाते हुए सिकंदर की बहन ने मेरी माँ से कुछ देर अलहदा बात की और वो चले गए। सिकंदर की बहन ने अम्मी को ये कहा था कि आपकी बेटी मेरी क्लास फेलो है और मुझे बहुत पसंद है। मेरा भाई पुलिस में बहुत बड़ा अफसर है। हम सिदरा का रिश्ता लेना चाहते हैं। अम्मी ने सोचने की बात कहकर उनको भेज दिया और बाद में मुझे समझाया कि तेरे बाबा कभी नहीं मानेंगे, तू बाज आ जा। अब मैं यूनिवर्सिटी गई तो सिकंदर ने मुझे मिलने पे फोर्स किया और वादा किया कि साथ आपी भी होंगी और मैंने हामी भर ली। 2 घंटे हम लोग घूमते रहे और फिर खाना खा के उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी उतार दिया। अब तो मेरा सिकंदर के बिना एक पल भी नहीं गुजर रहा था। इसीलिए कुछ दिन बाद हमने फिर मिलने का प्लान किया और इस बार हम आपी के बगैर गए। कुछ देर साथ रहे, खाना खाया। जब सिकंदर मुझे वापस यूनिवर्सिटी छोड़ने आया तो मेरी तरफ की सीट बेल्ट फंस गई। जब मुझसे ना खुली तो सिकंदर ने मेरी मदद की सीट बेल्ट खोलने में और सीट बेल्ट खोलते हुए सिकंदर के बाजुओं का दबाव मुसलसल मेरे सीने पे पड़ रहा था। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बहुत नज़दीक था। ये ऐसा लम्हा था जिसने मुझे बेचैन कर दिया और मुझ पे एक नशा सा छा गया। मैं हॉस्टल आके भी उस लम्हे को खुद पर महसूस कर रही थी और ये बात मुझे लुत्फ दे रही थी। हम दोनों पूरा हफ्ता इस बात को याद करके सरूर हासिल करते रहे और फिर हमने मिलने का प्लान बनाया। इस बार सिकंदर मुझे एक ऐसे होटल ले गया जहाँ पे रूम भी मिलते थे। उसने वहाँ पहले से रूम बुक करवा रखा था। यहाँ तक पहुँच के सिदरा की हिम्मत जवाब दे गई और वो फूट फूट के रो पड़ी। मेरे पास भी कोई अल्फाज नहीं थे कि उसे हौसला दूं। बस चुपचाप उसकी बर्बादी की दास्तान सुन रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सिदरा को कैसे चुप करवाऊं। उसकी सेहत के लिए टेंशन लेना और रोना खतरनाक था। मैं बेंच से उठा और पास पड़ी बोतल से पानी ग्लास में डाल के सिदरा के पास आ गया। उसके कंधे को थपथपाया। सिड, हौसला रखो। सिड, तुम तो बहुत हौसले वाली हो, ये लो पानी पियो। कुछ देर बाद जब सिदरा के होशो हवास बहाल हुए तो उसने मेरे मना करने के बावजूद दोबारा बात वहीं से शुरू की जहां से रोकी थी और ना चाहते हुए भी मुझे सुननी पड़ी। सिदरा ने बताना शुरू किया। सिकंदर और मैं जब रूम में पहुंचे तो मुझे अंदाजा नहीं था। आज का दिन मेरे लिए स्याह तरीन दिन है और आज का दिन मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। कुछ देर हम लोग हंसी मजाक करते रहे। कोक, पिज्ज़ा, सैंडविच खाए। मैं बेड पे बैठी थी और सिकंदर चेयर पे। जब हम खाने से फ्री हुए तो मैंने कहा अब चलें सिकंदर, देर हो रही है। सिकंदर ने मेरे चेहरे को देखते हुए मायनी खेज अंदाज में कहा ऐसे ही चले जाएं? इतने टाइम के बाद तो हमें एक दूसरे का साथ मिला है, तो इस साथ को क्यों ना अमर कर दें हमेशा के लिए। इतनी बात कहकर सिकंदर उठ के मेरे पास बेड पे आ गया। मैं जरा सी दूर हुई तो सिकंदर ने हंसते हुए कहा जान जी,
گاڑی والا سین یاد ہے تمہیں؟ میرے بازوؤں کا دباؤ پڑنا؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، کون سا سین؟ اب میرے دل کی دھڑکن بہت بڑھتی جا رہی تھی، دماغ میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہو رہا تھا۔ سکندر نے کہا لگایا، مجھے یاد ہے جب میں سیٹ بیلٹ کھولنے لگا تھا۔ اچھا چھوڑو، بتانا کیا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سکندر نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں نے کافی کوشش کی خود کو آزاد کرانے کی، مگر سکندر کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ کچھ پل بعد میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو سکندر نے مجھے چھوڑ دیا۔ سدرا میری جان، کیا ہوا؟ پلیز رونا بند کرو، سکندر نے مجھے چپ کراتے ہوئے کہا۔ پلیز مجھے یونیورسٹی اتار دو، میں یہ سب نہیں کر سکتی، تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں نے سکندر سے التجا کی۔ سکندر نے کوک گلاس میں ڈال کے مجھے پکڑاتے ہوئے کہا کہ اچھا کوک پیو، ہم واپس چلتے ہیں۔ میں نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس ختم کر لیا۔ اب چلیں پلیز، میں نے ایک بار پھر التجا کی۔ سکندر کچھ پل میری آنکھوں میں دیکھتا رہا اور بولا، اچھا ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی ڈرٹی کام نہیں کریں گے، لیکن پیار تو کر سکتے ہیں نا؟ پلیز، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اتنا تو میرا حق ہے۔ اور صرف کس کروں گا، پلیز سدرا مان جاؤ نا، میری جان ہو نا۔ سکندر نے فل اداس ہونے کی ایکٹنگ کی جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکی۔ محبت تو اس سے میں بھی کرتی تھی، لیکن یہ سب غلط تھا۔ لیکن میں سکندر کو نہ اداس سے دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی ناراض کر سکتی تھی۔ میں پیار سے سکندر کے بال بگاڑے اور باہیں گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، پیار سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن صرف پیار کرنا ہے اور کچھ نہیں، مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے۔ مجھے اس وقت یہ علم نہیں تھا کہ صرف پیار اور کچھ نہیں اصل میں یہی فیلنگز کو اتنی ہوا دے دیتا ہے کہ پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ سکندر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اچھا ایک بات اور سدرا، پلیز پلیز منع مت کرنا۔ سکندر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ مجھے لگا وہ اسی بات پہ زور دے گا، لیکن سکندر نے مجھے باہوں میں لیتے ہوئے پیار سے کہا، میری جان، تم مجھے پھر ملنے نہیں آؤ گی اور نہ ہی میں چاہتا ہوں، کیونکہ تم میری عزت ہو اور میں نہیں چاہتا کہ میری عزت یوں ہوٹلوں میں بدنام ہو۔ سکندر کی اس بات پہ میرا دل جھوم اٹھا، دل کر رہا تھا ابھی سکندر پہ اپنی زندگی وار دوں۔ آج کے بعد ہم نکاح ہونے تک باہر اگر گئے بھی تو صرف کھانا کھائیں گے کسی اوپن جگہ پہ۔ میں نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ جیسے آپ کہیں سکندر، مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے۔ سدرا میری جان، میں چاہتا ہوں کہ آج ملنے تو ویسے بھی لگے ہیں اور کوئی غلط کام بھی نہیں کرنا، صرف پیار ہی تو کرنا ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم جو پیار کریں اس کو کیمرے میں قید کر لیں، اس کو مووی بنا لیں۔ جب بھی دل اداس ہوگا نا تو دونوں مل کے دیکھ لیں، کیونکہ میری جان اب کبھی میں آپ کو ہوٹل نہیں لاؤں گا، آپ عزت ہو میری۔ سکندر نے پیار سے میری پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ویڈیو میری بربادی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ جس سے محبت کی جاتی ہے سب سے پہلے اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے۔ میں بھی سکندر سے محبت کرتی تھی، ٹرسٹ کرنا میری مجبوری تھی۔ اسی لیے سکندر کی بار بار ریکویسٹ اور میری جان، میری عزت اور نکاح جیسے جھوٹے وعدے پہ اس کو ویڈیو بنانے کی اجازت دے دی۔ سکندر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے نکاح کرے گا۔ سکندر نے موبائل ویڈیو موڈ پہ سیٹ کر کے مجھے کہا کہ بیڈ پہ لیٹ جاؤ تاکہ سیٹ کر کے رکھ سکوں جس میں ہم دونوں کی ویڈیو اچھی اور صاف آئے۔ پھر وہ موبائل بیڈ کے ساتھ بڑی ٹیبل پہ سیٹ کر کے بیڈ پہ آ گیا۔ کچھ دیر ہم لوگ ایسے ہی لیٹے ہوئے پیار کرتے رہے، لیکن اب بات کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک جوان لڑکی لڑکا اکیلے روم میں ہوں اور اس حالت میں بیڈ پہ ہوں تو کنٹرول تو مشکل ہوتا ہی تھا۔ اب سکندر نے میرا ڈریس ریموو کرنا شروع کیا تو میں نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا، لیکن سکندر نے مجھے سمجھایا کہ تم میری جان ہو، میری زندگی ہو، میں تم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تم میری آپی کو جانتی ہو، ان سے مل چکی ہو، میری امی سے بات کر چکی ہو، میں اور میری بہن تمہارے گھر تمہارا رشتہ مانگنے آ چکے ہیں، اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں دھوکہ دوں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ مجھ پر جھکا تھا اور میں بے بس ہو گئی، اور دل سکندر کے حق میں دلیلیں دینے لگا کہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ تم سے نکاح کرے گا۔ لیکن میں نے پھر تصدیق چاہی کہ سکندر، اگر میرے گھر والے نہ مانے تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ سکندر نے پر اعتماد لہجے میں کہا، پکا نا، مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ میرے اندر کا خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اف پاگل لڑکی، کہو تو کل ہی کر لیتے ہیں نکاح۔ یہ کہتے ہوئے سکندر پھر مجھ پہ جھکا اور میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔
جب ہوش آیا تو میں اپنی سب سے قیمتی اور انمول چیز عزت سکندر پہ نچھاور کر چکی تھی۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے میرے جسم سے کمبل کھینچ کے کہا، سدرا تمہیں واقعی رب نے بہت فرصت سے بنایا ہے۔ تمہارے جیسا پیارا اور سافٹ جسم آج تک میں نے کسی لڑکی کا نہیں دیکھا۔ سکندر کی اس بات نے مجھے چونکا دیا۔ کسی لڑکی کا ایسا جسم نہیں دیکھا مطلب آپ میرے سے پہلے بھی ایسا کر چکی ہیں لڑکیوں کے ساتھ؟ میں نے غصے سے سکندر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سکندر کے چہرے پہ ایک رنگ سا آ کے گزر گیا۔ وہ بات سنبھالتے ہوئے بولا، ارے یار توبہ ہے، ویسے یہ الزام ہے مجھ معصوم پہ، میں کیوں ایسا کروں گا کسی لڑکی کے ساتھ؟ یار مووی وغیرہ میں دیکھتا ہوں نا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا پیارا جسم مووی میں بھی نہیں دیکھا کسی لڑکی کا آج تک بھی۔ میرا دل قدرے مطمئن ہو گیا، کیونکہ جس سے انسان کو محبت ہو اس کے خلاف بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگ 2 گھنٹے ساتھ گزار کے ہوٹل سے باہر آ گئے۔ سکندر نے مجھے یونیورسٹی چھوڑا اور چلا گیا۔ گناہ کا پچھتاوا الگ تھا، لیکن سکندر کی قربت کا نشہ بھی الگ تھا۔ اب ہم ایک دوسرے کو وائف ہسبینڈ کہہ کر بلانے لگے۔ میں نے اپنی آئی ڈی ماہم خان کے نام سے بنائی ہوئی تھی، اب اس پہ ماہم سکندر لکھ لیا۔ میرا لاسٹ سیمسٹر تھا اور پیپر کے بعد مجھے گھر آنا تھا، اسی لیے جب سکندر کو بتایا کہ میں نے پیپر کے بعد گھر چلے جانا ہے تو وہ ہر بات پہ بات مجھے ملنے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ دل میرا بھی چاہتا تھا کہ ملوں سکندر سے، لیکن اب میں پہلے والی غلطی کرنے کے حق میں نہیں تھی، اسی لیے میں نے رات کو جب سکندر کی کال آئی تو اس سے صاف صاف بات کرنے کا سوچا۔ رات کو سکندر کی کال آئی تو سب سے پہلے بات اس نے وہی ملنے کی۔ دیکھیں سکندر، میں آج بھی آپ کی ہوں، کل بھی آپ کی رہوں گی۔ میرا جسم آپ نے دیکھ لیا ہے، میرے ساتھ سب کچھ کر لیا ہے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، میں شادی صرف آپ سے ہی کروں گی، لیکن میں بنا نکاح کے اب ایسے ملنے کے حق میں نہیں۔ ایک بار غلطی کر لی، زنا کر لیا، اللہ وہ معاف کر دے اب اور نہیں۔ آپ نے اگر کورٹ میرج بھی کرنی ہے تو میں تیار ہوں، لیکن ایسے نہیں ملنا۔ اب میں نے 2 ٹوک الفاظ میں منع کیا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ سکندر نے غصے سے پوچھا۔ ہاں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ تم اچھا نہیں کر رہی سدرا۔ میری جان، یہ فیصلہ تمہیں مہنگا پڑے گا۔ سکندر کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ میں تو اچھا کرنے کا ہی سوچ رہی ہوں، نکاح کروں، پوری زندگی تمہاری ہوں، جو مرضی کرنا۔ کورٹ میرج کا فیصلہ کر کے ماں باپ کی عزت بھی خراب کر رہی ہوں صرف تمہاری محبت کے لیے۔ ہاں، نکاح تم سے اچھا سوچتے ہیں؟ تم پیپر سکون سے دو، دیکھتے ہیں نکاح کبھی۔ سکندر نے کہا لگاتے ہوئے کال بند کر دی۔ سکندر کے اس کہے نے مجھے توڑ کے رکھ دیا، دل گھبراہٹ سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی اتنا یقین تھا کہ سکندر میری محبت ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا۔ دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہو رہا تھا۔ پھر دل کو تسلی دی کہ اس کی ماں اور بہن بھی تو ہیں، ان سے بھی تو بات کروں گی، وہ بھی تو عورتیں ہیں، مجھے سمجھیں گی۔ جتنے دن پیپر ہوتے رہے سکندر بس شام کو 10 منٹ کال کرتا اور پیپر کیسا ہوا پوچھ کے بند کر دیتا۔ جس دن لاسٹ پیپر تھا اس رات کو سکندر نے مجھے 2 گھنٹے کی کال کی اور صبح ملنے کے لیے فورس کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو سدرا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور وعدہ بھی کیا ہے کہ تم سے نکاح بھی کروں گا۔ جب ہم نے یہ سب ایک بار کر لیا ہے تو دوسری بار کیوں نہیں کر سکتے؟ سکندر، مجھے آپ پہ شک نہیں ہے، لیکن میرا دل نہیں کرتا اب بنا نکاح کے ایسا کروں، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ پہلے والا گناہ بہت تنگ کرتا ہے مجھے۔ 2 گھنٹے وہ کوشش کرتا رہا کہ میں صبح ملنے کے لیے راضی ہو جاؤں، لیکن میں نہ مانی اور اس نے غصے میں کال بند کر دی۔ میری رات روتے ہوئے گزری اور اذان کے وقت آنکھ لگ گئی۔ 10 بجے میں اٹھی اور ابو کو کال کی کہ 3 بجے آپ لینے آ جانا۔ سوچا یہ تھا کہ سکندر سے بات کر کے اسے منا کے جاؤں گی۔ سکندر کا نمبر ٹرائی کیا تو آف تھا۔ پریشانی ہوئی، سوچا واٹس ایپ پہ دیکھتی ہوں آن لائن ہے یا نہیں۔ لیپ ٹاپ آن کر کے جیسے ہی واٹس ایپ آن کیا سکندر کے 2 میسج آ گئے۔ سدرا ڈیئر، بہت ہو گئی محبت، ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں دیکھ لینا، اور پورے 12 بجے یونیورسٹی کے گیٹ پہ آ جانا، پک کر لوں گا، صرف 2 گھنٹے میرے ساتھ رہنا، اس کے بعد واپس چھوڑ دوں گا، اور اگر نہ آئیں تم مجھ سے ملنے تو یہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دوں گا، اور اگر آ گئی تو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ تب تک ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اوپن کی ویڈیو تو دیکھ کے میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ وہ میری اور سکندر کی ویڈیو تھی، جس میں سکندر کے چہرے پہ تو کوئی
धुंधली सी चीज़ आ रही थी, लेकिन मेरा चेहरा और जिस्म बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। एक सेकंड से भी पहले पता चल जाता कि मैं हूँ। वीडियो इतनी साफ थी। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घबराहट से जिस्म कांप रहा था। अगले 20 मिनट में सिकंदर को कोई 200 मैसेज मैंने कर दिए, जिसमें उसे उसकी माँ, बहन, कुरान, अल्लाह रसूल का वास्ता दिया कि वो मुझ पर ये जुल्म ना करे, वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन सिकंदर ने कोई जवाब ना दिया, और जब ऑनलाइन आया तो उसने हंसते हुए कॉल करके कहा कि मैं लेने आ रहा हूँ, गेट पे आ जाओ, वरना अंजाम की खुद तुम जिम्मेदार होगी। ये कहकर उसने कॉल काट दी। मैंने कुछ देर सोचा और कांपते हुए जिस्म के साथ लैपटॉप बंद किया, वीडियो डिलीट की और अबाया पहन के गेट की तरफ चल दी। गेट पे एंट्री की और बाहर आ गई। 20 मिनट बाद सिकंदर की कॉल आ गई। गुड, तुमने बाहर आके अच्छा फैसला किया, अब थोड़ा आगे आ जाओ, फलां होटल तक। मैं वहाँ पहुंची तो सिकंदर ने मेरे पास आके बाइक रोकी। आज वो बाइक पे था और हेलमेट पहन रखा था। बैठो सिद्रा। मैंने आवाज़ पहचान ली और बाइक पे बैठ गई। आज वो मुझे एक दोस्त के घर लाया था, बकौल उसके दोस्त के अम्मी अब्बू घर पे नहीं हैं। जब हम रूम में पहुंचे तो मैं रो पड़ी। सिकंदर, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैंने तो मोहब्बत की थी तुमसे, इसका सिला तुम मुझे ये दे रहे हो? हाँ हाँ हाँ, मैंने भी तुमसे बहुत मोहब्बत की थी, वीडियो में देख लेना था कितनी मोहब्बत कर रहा हूँ तुमसे। सिकंदर ने कहा लगाया। मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मैंने हाथ जोड़ दिए। अरे अरे, तुम नहीं मरोगी ना, मैं तुम्हें मरने दूंगा। अगर तुम मर गई तो मैं इतना प्यार किससे करूंगा? तुम्हारे जिस्म ने मुझे दीवाना बना दिया है। ये कहते हुए सिकंदर ने मुझे उठा के बेड पे डाल दिया। अब मैंने हिचकियां ले लेके रोना शुरू कर दिया। तुम तो कहते थे कि मैं निकाह करूंगा, रिश्ता भी मांगा था मेरा, मैंने रोते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, निकाह, वो भी तुझ जैसी से, जो अपने माँ बाप को धोखा दे के मुझे मिलने आ गई है, मेरे साथ सो लिया है। सिदरा जान, जो आज मुझे मिलने आ सकती है माँ बाप को धोखा दे के, वो किसी को भी मिलने जा सकती है कल मुझे धोखा दे के। और वैसे भी मैं निकाह के हक में नहीं, बस इंजॉय करता हूँ। सिकंदर की बातों ने मुझे अंदर से छलनी कर दिया था। अब मेरे आंसू रुक गए थे और जिस्म मुर्दा लग रहा था। सिकंदर ने एक कैमरा बैग से निकाला और उसे स्टैंड पे लगा के मुझ पर सेट किया। सिकंदर, ये क्या है? तुमने तो कहा था कि मैं मिलने आई तो तुम वीडियो डिलीट कर दोगे, लेकिन तुम तो और बना रहे हो, मैंने बेड से उतरते हुए कहा। सिकंदर ने एक जोर का थप्पड़ मेरे मुंह पे मारा और दोबारा धक्का दे के बेड पे गिराया। कपड़े आराम से उतारो सिदरा डार्लिंग, क्योंकि तुम्हें घर भी जाना है, अगर मैं उतारूंगा तो फट जाएंगे। सिकंदर मुझ पे भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा और 1 घंटा नोचता रहा। मैं दर्द और दुख से रोती रही। ज्यादा दर्द इस बात का था कि मैं मोहब्बत के नाम पे लुटी थी, और आज मुझे बहुत पहले पढ़ी हुई बात का मतलब समझ आ रहा था कि औरत सबसे सस्ती मोहब्बत के नाम पे बिकती है। सिकंदर जब अपनी हवस पूरी कर चुका तो उसने अपने दोस्त को भी कमरे में बुला लिया और मुझे कहा कि इसके भी बहुत अरमान हैं, पूरे कर दो। ये कहता हुआ सिकंदर चेयर पर बैठ गया और उसके दोस्त ने आगे बढ़ के मुझे दबोच लिया। मैं लुट चुकी थी, मुझे खुद से भी घिन आ रही थी। पता ही ना चला कि कब सिकंदर ने मुझे यूनिवर्सिटी उतारा और कब मैं रूम में आ गई। मोबाइल ऑन किया तो साथ ही भाई की कॉल आ गई, जिसमें खौफ से लरस गया। कांपती आवाज़ में कॉल पिक की तो भाई ने कहा कि कब से नंबर ट्राई कर रहा हूँ, बंद क्यों था? और मेरे जवाब से पहले ही बताया कि मैं 5 बजे आऊँगा, गाड़ी में करंट का मसला है, ठीक करवा रहा हूँ। कॉल बंद करके मैंने बैग से एक सूट निकाला और वॉशरूम में चली गई। नहा के आई और जायनमाज बिछा के रोते हुए रब के हुजूर सजदा रेस हो गई। अब वही एक ज़ात थी जो मुझे बचा सकती थी। जब मैं सजदे में गई तो मुझे नहीं मालूम कि सजदा कितना लंबा हुआ और मैंने रो रो के कितनी दुआएं मांगी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ दुआएं हमारी दुनिया में हमारे हक में कबूल नहीं होती, अल्लाह उनका अजर बरोज़े क़यामत देगा। शायद यही मेरे हक में भी लिखा जा चुका था। मुझे मेरी दुआओं का अजर रोज़े महशर मिलना था, या फिर मेरी दुआएं कबूल ना होने की एक वजह यह भी थी कि मेरा दिल खौफ खुदा की बजाय खौफ सिकंदर में मुब्तला था। मैं अपने गुनाहों पे तौबा करने के बजाय रब से ये दुआ कर रही थी कि सिकंदर किसी तरह मुझे बख्श दे और मेरी वीडियो इंटरनेट पे ना डाले। अभी मैं सजदे में ही थी कि फ़ोन की बेल बजी। मैंने आमीन कह के लरसते हाथों से फ़ोन उठाया तो भाई का नंबर था।
کال پک کی تو بھائی نے تہکمانہ آواز میں حکم دیا، سامان لے کے گیٹ پہ آ جاؤ جلدی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اگر بھائی کو یا بابا کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ سب کیا ہے تو یہ لوگ تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ ہم لوگ 7 بجے کے قریب گھر پہنچے۔ امی نے میرے آنے کی خوشی میں میری پسند کی چیزیں بنائی ہوئی تھیں، لیکن میرے دل کو چین نہیں تھا۔ خوف اور پریشانی سے اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ بس پانی پیے جا رہی تھی اور بار بار حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے نہ کھانا کھایا اور نہ ہی کسی سے ملی۔ بابا کو سلام کیا اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پوری رات بنا آواز کے روتی ہوئی گزری۔ پتہ نہیں صبح کے کس وقت آنکھ لگی تھی۔ 11 بجے مجھے امی نے اٹھایا کہ اٹھ جا پتری، چاچی اور محلے کی کچھ عورتیں مبارکباد دینے آئی ہیں تیری پڑھائی پوری ہونے کی۔ 3 بجے میں نے ڈرتے ڈرتے لیپ ٹاپ آن کیا۔ واٹس ایپ آن کرتے ہی سکندر کے 4-5 میسیجز آئے ہوئے تھے۔ کیسی ہو میری جان؟ گھر پہنچ گئی ہو خیریت سے؟ سکندر نے کل والی ویڈیو بھی بھیجی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور ستم یہ تھا کہ میں کھل کے بھی نہیں رو سکتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ انسان نہ اپنی مرضی سے جی سکتا تھا نہ مر سکتا تھا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ بابا اور بھائی ڈیرے پہ ہوتے تھے۔ 3 بجے سکندر آن لائن ہوا اور مجھے واٹس ایپ کال کی۔ میں نے کال بزی کی تو ساتھ ہی اس کا میسج آ گیا، اب کال نہ پک کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مجبوراً مجھے کال پک کرنی پڑی۔ کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ یار سدرا، ایک چیز ماننی پڑے گی، تو واقعی بہت ہاٹ ہے۔ میرا دوست بھی تیرا فین ہو گیا ہے اور کہتا ہے سدرا کو بولو بس ایک بار اور۔ ہاں ہاں ہاں، یہ کہہ کر سکندر نے کہا لگایا۔ سکندر کی باتیں مجھے اندر تک چیر رہی تھیں، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سکندر، میں نے تم سے محبت کی تھی، لیکن تم نے مجھے محبت اور میری ٹرسٹ کا یہ صلہ دیا۔ میں تو برباد ہو گئی ہوں، اب مر جاؤں گی یا مار دی جاؤں گی، لیکن یہ قرض تمہاری بہن بیٹی چکائیں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں رو پڑی۔ ہاں ہاں ہاں، کون سی بہن کون سی بیٹی؟ سکندر نے کہا لگاتے ہوئے کہا، آپ کی بہن علینا، اور میں کال کر کے اسے یہ سب بتاؤں گی۔ اس نے ایک بار پھر کہا لگایا، بتا دو۔ آئی ڈونٹ کیئر سویٹ ہارٹ۔ ویسے سدرا جان، آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض کر دوں کہ وہ میری بہن نہیں اور نہ ہی میری کوئی امی ہے۔ چلو آج تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں اپنے بستر تک لانے کے لیے میں نے کتنے پاپڑ بیلے۔ میری جب تم سے بات ہوئی تو میں نے شریفانہ رویہ اسی لیے رکھا کہ تم مجھ سے امپریس ہو کے مجھے ملنے آ جاؤ، لیکن تم بہت پکی تھی۔ بھلے تم نے بات کرنے اور قریب آنے میں اتنی دیر نہیں لگائی تھی، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ملنے پہ تمہارا اٹل فیصلہ مجھے حیران کر گیا تھا۔ اسی لیے میں نے تمہارے سامنے اپنا کردار اور مضبوط کیا، لیکن اس کے باوجود جب تم ملنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو مجبوراً مجھے ایک کال گرل کو پیسے دے کر اسے اپنی بہن بنانا پڑا۔ سکندر بڑے فخر سے بتایا جا رہا تھا اور میں روئی جا رہی تھی۔ اور سدرا جان، تمہارے ملنے کے انکار نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس سے پہلے تمہاری زندگی میں کوئی مرد نہیں آیا ہوگا، تم کسی کے پاس سوئی نہیں ہوگی سدرا ڈارلنگ۔ تو میں ایسی لڑکی کو کیسے جانے دے سکتا تھا جس کے ساتھ جو بھی کرتا میں ہی کرتا پہلی بار، اور وہ بھی بالکل فری، صرف محبت کے چند بول کے بدلے۔ تم لڑکیاں بھی کتنی بے وقوف ہوتی ہو، تمہیں 10 لاکھ بھی دے دیے جائیں تب بھی کسی کو چھونے نہ دو، اور محبت کے نام پہ اپنی عزت بھی دے دیتی ہو۔ ہاں ہاں ہاں، پھر تمہارا سحر انگیز حسن مجھے دیوانہ کرتا رہا۔ میں نے کافی لڑکیاں یوز کی، جن میں سے 3-4 ایسی تھیں جنہوں نے پہلی بار مجھ سے ہی کیا تھا، لیکن جو مزہ تم نے دیا وہ کسی اور لڑکی نے نہیں دیا۔ ہم تو فین ہو گئے ہیں بھئی آپ کے جسم اور فگر کے۔ سکندر نے پھر کہا لگایا، تم جھوٹ بولتے ہو کہ علینا تمہاری بہن نہیں ہے، اس ڈر سے کہ میں اسے تمہارے کرتوت نہ بتا دوں، لیکن میں اسے ضرور بتاؤں گی۔ میں نے غصے سے سکندر کو دھمکی دی۔ ہاں 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 سدرا ڈارلنگ، شوق سے بتانا۔ جو اس کے پاس موبائل تھا وہ بھی میں نے ہی لے کے دیا تھا، کیونکہ اگر وہ اپنے نمبر سے بات کرتی تو میں پھنس جاتا۔ ایک کال گرل کو بہن بنانے پہ تم نے ہی مجھے مجبور کیا تھا۔ اگر تم آسانی سے مجھ سے مل لیتی تو میں یہ سب نہ کرتا۔ مجھے پتا تھا کہ میں جتنا بھی شریف بن جاؤں تم مجھ سے ملنے کبھی نہیں آؤ گی، اس لیے میں نے علینا کو اپنی بہن شو کرایا، تمہارے گھر رشتہ مانگنے کا ڈرامہ کیا۔ مجھے پتا تھا تم ایسے ٹریپ ہو جاؤ گی۔ پھر علینا نے کسی عورت سے تمہیں میری ماں کے طور پہ بات کروائی، تاکہ تمہیں لگے کہ میری پوری فیملی تمہاری دیوانی ہے اور تمہیں بہو بنانا چاہتی ہے۔
सिकंदर ने कहकहा लगाते हुए कहा। मैं खून के घूंट पी के अपनी बेवकूफ़ी पे मातम कर रही थी, और देख लो, तुम मेरे उस चाल में फंस भी गई। तुम लड़कियों की ना ये कमज़ोरी है, जैसे ही लड़के अपने घर वालों का जिक्र करते हैं, तुम लड़कियों से या फिर किसी लड़की को अपनी बहन कहकर उससे बात करवा देते हैं। तुम लोग तो पागल हो जाती हो और ये सोचती हो कि अब कभी धोखा नहीं देगा। हाँ हाँ हाँ, वैसे जब तक तुम जैसी बेवकूफ़ लड़कियां हैं इस दुनिया में, हमें ऐसा माल मिलता रहेगा फ्री में। सिकंदर का एक एक लफ्ज़ सही था कि हम लड़कियां ही बेवकूफ़ हैं। सिदरा जान, तुम्हें अपने बेड तक लाने में मेरा बहुत खर्चा हुआ, वो सब तुम दोगी। 20,000 अलीना को दिया बहन बनने का, होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, गाड़ी का एक दिन का रेंट 5,000 होता था, फिर उस गाड़ी में पेट्रोल। हाँ हाँ हाँ, तुम ऐसा करो कि सिर्फ 2 लाख दे दो, तुम्हारी दोनों वीडियोस डिलीट कर दूंगा। मैं चुपचाप अपनी बर्बादी की दास्तान उसी के मुंह से सुन रही थी जिसने मुझे बर्बाद किया था, और सोच रही थी मेरी खरबों की इज्जत आज किसी गिनती में नहीं। जवाब दो सिदरा डार्लिंग। सिकंदर, मैं क्या जवाब दूं? तुम्हें अल्लाह पूछेगा। अल्लाह तो पूछेगा जब उधर जाऊंगा। फिलहाल ये बताओ कि पैसे कब दे रही हो? और हाँ, बस एक बार और मिल लो मुझे यार, बहुत याद आता है तुम्हारा जिस्म। उसने फिर कहा लगाया। सिकंदर, अल्लाह का वास्ता है, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मेरे पास नहीं है। जहाँ से मर्जी लाओ, ये मेरा मसला नहीं है। मंगेतर से ले लो, अम्मी से ले लो, घर से चोरी छुपे उठाओ, जो भी करो। 1 वीक का टाइम है तुम्हारे पास। पैसे दो और अपनी वीडियोस डिलीट करवा लो। पैसे लेने के बाद बताऊंगा कि मिलना कैसे है और कहाँ मिलना है। अगर तुमने पैसे ना दिए तो मैं तुम्हारी वीडियोस बेच के 2 लाख पूरे कर लूंगा। उफ, क्या वीडियो है यार। हाँ हाँ हाँ, जब तुम्हारे गांव और तुम्हारे घर का एड्रेस साथ दूंगा ना, तो 2 लाख से ज्यादा ही मिल जाएंगे। सिकंदर की कॉल बंद हुई तो मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? 2-3 दिन ऐसे ही रोते और सिसकते गुजर गए। तभी बाबा ने कहा कि माँ का घर के काम में हाथ बंटवा दिया कर पुत्र, और साथ ही ये भी कहा कि अपना लैपटॉप चाचू की बेटी को दे दो, कुछ दिन के लिए उसे ज़रूरत है। लैपटॉप देने का नाम सुन के सांस हलक में अटक गई, लेकिन बाबा को इनकार करना बहुत मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। ठीक है बाबा, दे दूंगी शाम को। कुछ नोट्स हैं वो लिख लूँ? लिख ले पुत्र, शाम को दे देना। बाबा ने हुक्के के कश लगाते हुए इजाज़त दे दी। और तेरा मोबाइल किधर है पुत्र? अब तुम घर आ गई हो ना, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बरादरी वाले बातें करेंगे कि बेटी को मोबाइल दिया हुआ है। तुम अपना मोबाइल भी दे दो। अब तो मेरी हालत मरियल कुत्ते से भी बदतर हो गई थी। अब्बू, शाम को दोनों चीज़ें दे दूंगी, लेकिन वो सिम खराब है, कभी चलती है कभी नहीं चलती। कोई गल नहीं पुत्र, सिम क्या करनी है, मोबाइल दे देना शाम माँ को। ये कहते हुए बाबा बाहर चले गए और मैं रूम में आ गई। लैपटॉप ऑन किया और उसमें से अपनी सारी पिक्स डिलीट की, सिकंदर की पिक्स डिलीट की, फेसबुक आईडी डिलीट की। सिकंदर को मैसेज किया कि घर वाले लैपटॉप और मोबाइल ले रहे हैं वापस, कि अब स्टडी ख़त्म हो गई है तो मोबाइल और लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, और प्लीज़ खुदा का वास्ता है मेरे साथ कुछ भी गलत मत करना, वीडियो डिलीट कर देना। सिकंदर का फ़ौरन रिप्लाई आ गया, ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। मैं 1 वीक तक वेट करूंगा। अगर मुझसे रब्ता ना किया और पैसे ना दिए तो तुम्हारी दोनों वीडियोस बेच दूंगा। ये कहकर वो ऑफलाइन हो गया और मैं बाद में पागलों की तरह उसे अपनी मोहब्बत अल्लाह रसूल के वास्ते देती रही कि ऐसा ना करना। फिर व्हाट्सएप भी अनइंस्टॉल कर दिया। शाम को लैपटॉप और मोबाइल मैंने घर वालों को दे दिया। दिल में मुसलसल बेचैनी और खौफ था कि पता नहीं अब क्या होगा। कभी सोचती कि सिकंदर इस हद तक नहीं जाएगा, कभी कहती वो चला जाएगा इस हद तक। इसी कश्मकश में 1 महीना गुजर गया और मैं चाह के भी सिकंदर से राब्ता ना कर सकी, ना घर से पैसे उठा सकी। उस दिन जुम्मे का दिन था। बाबा और छोटा भाई मस्जिद गए हुए थे और बड़ा भाई सुबह से शहर गया हुआ था। मैं नमाज पढ़ के जायनमाज लपेट रही थी जब बड़ा भाई तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ और अब्बू की बांस की सोटी उठा के भागते हुए मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरी चीखें सुन के मेरी माँ किचन से भाग के बाहर आई और मुझे छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन भाई ने 2-3 डंडे माँ को भी मार दिए। मेरे नाक और मुंह से खून बह रहा था, लेकिन भाई मुझे मुसलसल मारे जा रहा था। कुछ ही देर बाद मैं नीम बेहोश हो चुकी थी जब छोटा भाई और आसपास के घरों के लोग भाग के अंदर आए और मुझे छुड़वाया, मुझे पानी पिलाया और बाबा ने भाई से वजह दरियाफ्त की कि क्यों मारा है।
तब भाई ने सबको कहा जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे कि आप लोग अब अपने अपने घर जाओ, ये हमारे घर का मसला है। जब सब लोग चले गए तो भाई ने मोबाइल बाबा की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखते ही बाबा का चेहरा स्याह और पत्थर की तरह सख्त हो गया और मुझे समझ आ गई कि सिकंदर ने अपनी औकात दिखा दी है। बाबा ने भाई को हुक्म दिया कि इसे उठा के कमरे में बंद कर दो। भाई बजिद था कि मैं इसको अभी फायर मारूंगा, लेकिन बाबा ने कहा कि तू झल्ला है, इस गाली के पर्चे झेलें हम, इसको मारेंगे ज़रूर, लेकिन किसी सही तरीके से। मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। पूरा जिस्म जख्मों से चूर था और खून बह रहा था। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी मुझे शदीद दर्द हो रहा था। शाम को अंधेरा हुआ तो स्टोर में चूहे इधर उधर भागना शुरू हो गए। मुझे चूहों से बहुत डर लगता था। मैंने मरी हुई आवाज़ में अम्मी को आवाज़ें देना शुरू कर दी। अम्मी, चूहे हैं, प्लीज़ मुझे बचा लें। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, अल्लाह का वास्ता। अम्मी, मुझे मार दें। लेकिन कोई जवाब ना आया। मैं खुद को घसीटते हुए एक कोने में दुबक के बैठ गई। कुछ खाली बोरियों से जिस्म ढांपा, लेकिन ठंड और दर्द से जान निकली जा रही थी। वक्त का मुझे नहीं पता। रात को किसी पहर मुझे स्टोर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। देखा तो अम्मी थी, जिनके हाथ में गर्म दूध का ग्लास और उबले हुए अंडे थे। अम्मी ने रोते हुए मुझे अपने साथ लगाया तो मैं भी फूट फूट के रो पड़ी। मैं बेबस हूँ मेरी बच्ची, अम्मी आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने रोते हुए अम्मी के पाँव पकड़े। ये दूध है हल्दी वाला, पी लो, और अंडे खा लो, और ये गोलियां भी हैं दर्द की, खा लो, दर्द में कुछ कमी आ जाएगी। अम्मी ने दुपट्टे के पल्लू से गोलियां खोलते हुए मुझे दी। मेरी बच्ची, अब तू मेहमान है मेरे पास, कुछ दिन की। पता नहीं ये लोग कब तुम्हें मार देंगे। मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। अम्मी रोए जा रही थी। कुछ देर बाद अम्मी जाने लगी तो मैंने कहा, अम्मी मुझे बहुत ठंड लग रही है। अम्मी चुपचाप चली गई और कुछ देर बाद चटाई, तकिया और रज़ाई दे गई। कुछ दिन बाद मेरे ज़ख्म खुद ही खुश्क होना शुरू हो गए थे। हर रोज़ बड़े भाई की निगरानी में मुझे वॉशरूम जाने की इजाज़त मिलती और वापस स्टोर में बंद कर दिया जाता। कोई 20 दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन अम्मी स्टोर रूम में आई और मुझे बताया, तेरे अब्बू को, मुझे और तेरे भाई को किसी शादी में जाना है। हम लोग भावलपुर जा रहे हैं। तेरे बाबा की किसी दोस्त के बेटे की शादी है। कल वापस आएंगे। ये लो 15,000 रुपये। मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं। तेरे बाबा अब मुझे पैसे नहीं देते। ये लोग अब तुम्हें 3-4 दिन तक मार देंगे, लेकिन तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। सिद्रा, तू बुरी भी है तो भी मैं क्या करूं? मैं माँ हूं। मैं नहीं देख सकती तुम्हें इस हाल में। ये पैसे ले लो। हमारे जाने के बाद तुम्हें एक बंदा इस स्टोर से निकालेगा और लियाकतपुर स्टेशन पे छोड़ देगा। वहां से तू कहीं दूर चली जाना मेरी बच्ची। मैं खाना देने के बहाने आई हूँ। ताला खुद तेरा भाई लगाएगा। ये कहकर अम्मी रोते हुए मुझसे मिली और दुआएं देकर चली गई। रात को 2 बजे मुझे दरवाजे का ताला किसी चीज़ से काटने की आवाज़ आई और 20-25 मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया। वो फेरोज़ था, हमारा मुलाजिम। सिद्राबादी चले, वक्त बहुत कम है। मैंने पैसे लिए और एक शॉल जो अम्मी ने दी थी ओढ़ ली। दिल में अब कोई हसरत नहीं थी, बस एक ही आग जल रही थी कि किसी तरह सिकंदर से राब्ता करना है और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना है। फिरोज़ मुझे लियाकतपुर स्टेशन पे छोड़ के चला गया। 4 बजे के करीब कोई ट्रेन आई। पूछने पे पता चला फैसलाबाद जा रही है। मैं उसी में बैठ गई। फैसलाबाद पहुंच के मैं कुछ देर स्टेशन पे ही बैठी रही। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किधर जाऊं। और फिर कुछ समझ ना आया तो अगली रात भी मैंने स्टेशन पे ही गुजारी। दूसरे दिन एक कैंटीन वाले ने, जिससे मैं खाना ले रही थी, पूछा कि आपको क्या मसला है बाजी, आप कल से इधर ही हो। मैंने उससे झूठ बोला कि बस घर वालों से नाराज़ हूँ और मेरा शौहर कराची से मुझे लेने आ रहा है, और बातों बातों में उससे गर्ल्स हॉस्टल का पूछ लिया। गर्ल्स हॉस्टल में 2 माह के एडवांस रेंट पे मुझे रिहाइश मिल गई थी, क्योंकि मेरे पास ID कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं था और यह हॉस्टल भी बहुत ज़्यादा लो मेयार का था, लेकिन रिहाइश मिल गई थी, यही गनीमत था। मुझे एक लड़की के साथ रूम शेयर करना था। रेंट दे के मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपये बचते थे, इसीलिए अब काम करना ज़रूरी था, और काम भी ऐसा कि जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा हो। मैंने अपनी रूममेट से बात की जो किसी प्राइवेट ऑफिस में काम करती थी और बहुत बोल्ड भी थी। उसने कहा कि मैं बात करूंगी।
दूसरे दिन उसने मुझे बताया कि बॉस ने कहा है तुम ले आओ इंटरव्यू के लिए, और आंख मारते हुए कहा कि खुद को सिलेक्ट ही समझो। दूसरे दिन मैं इंटरव्यू के लिए गई तो बॉस ने मुझसे तालीम वगैरह और डॉक्यूमेंट्स का पूछा जो कि मेरे पास नहीं थे, लेकिन फिर भी बॉस ने मुझे 9,000 हर महीने के हिसाब से काम पर रख लिया। कुछ ही दिन बाद मुझे इल्म हो गया था कि बॉस ने मुझे नौकरी क्यों दी है। जब शाम को मेरी रूममेट ने कहा कि आज बॉस ने कहा है एक मीटिंग है, आपको लेट छुट्टी होगी, और मुझे सब कबूल था। मैं सहारा और पैसा चाहती थी किसी तरह सिकंदर तक पहुंचने के लिए। बॉस ने मेरे सामने अपनी डिमांड रखी और मैंने भी बॉस के सामने अपनी डिमांड रख दी कि मुझे पैसा और एक बंदा चाहिए। बॉस ने वादा कर लिया कि वो हर सूरत हर जगह मेरी मदद करेंगे। यूं मैं एक और मर्द की हवस का शिकार बन गई। वक्त गुजरता रहा। 1 माह बाद मैंने सिकंदर से रब्ता किया, लेकिन उसका नंबर ऑफ था। व्हाट्सएप चेक किया, वो भी डिलीट था। बार बार कोशिश की किसी तरह रब्ता हो जाए। बॉस ने भी कोशिश की, लेकिन सिकंदर से रब्ता ना हो सका। उसके नंबर की आखिरी लोकेशन रहीम यार खान थी। एक दिन बॉस ने मुझे कहा किसी तरह तुम्हें ये फाइल लेके जानी है, एक गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, उनसे साइन करवाने हैं। बॉस ने मेरे जिस्म के बदले काफ़ी हेल्प की थी, इसीलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। बॉस ने बताया कि फ़लाँ होटल में कमरा नंबर 30 में वो आपका शाम को वेट करेगा। मेरा ड्राइवर आपको हॉस्टल से पिक करके होटल छोड़ देगा और आप ज़रा अच्छे से तैयार होना। रात के 3 बजे उस होटल पे पुलिस का रेड हो गया, जिसमें 6-7 लड़कियां और मुख्तलिफ लड़के पकड़े गए। जब गवर्नमेंट अफसर था वो तो अपनी जान छुड़ा के चला गया। हमारी गालियों, मुक्कों और लातों से तवाज़ा करके हमें थाने पहुंचा दिया गया। मुझसे पूछा गया कि कौन है तेरी नायिका, किसके अड्डे पे काम करती है। मैं क्या बताती, मैं तो जानती नहीं थी किसी को, और नायिका और अड्डे का लफ्ज़ पहली बार सुना था। मैंने बॉस और अपने दफ्तर का बताया, लेकिन मेरा बॉस साफ मुकर गया कि मैं नहीं जानता कौन है ये। 2 दिन पुलिस वालों की ज्यादती के बाद एक लड़की की नायिका आई और मुझ पे तरस खाकर मेरी भी 20,000 के एवज जमानत दे दी। साथ उसने ये भी कहा कि मेरा या तो 20,000 2 दिन में मंगवा के दो या फिर मेरे अड्डे पे धंधा करो। मैंने इनकार किया तो उसने बताया कि छमक छल्लो, ये पुलिस वाले रोज़ तेरा फ्री में कबाड़ा करेंगे, इसीलिए बेहतर है कि मेरी बात मान ले। 8-10 दिन में तेरे पैसे पूरे हो जाएंगे, फिर तू चली जाना। मजबूरन मुझे पुलिस के डर से उसकी बात माननी पड़ी। बिना मर्द के सहारे की लड़की कटी पतंग की तरह होती है, जिसे हर कोई लूटना चाहता है। यही मेरे साथ हो रहा था। मैं सिकंदर से बदला लेने के लिए घर से निकल आई थी, लेकिन अब एक और दलदल में फंस चुकी थी। जिंदा रहने के लिए खाना भी पड़ता है और खाने के लिए कमाना पड़ता है। 20 दिन में मुझे इस काम से घिन आने लगी और दिल बार बार खुदकुशी करने का चाहने लगा। इसी असना में मेरी नायिका ने बताया कि हम लोग लाहौर जा रहे हैं। एक होटल ने 3 लड़कियों को 1 माह के लिए बुक किया है, तुम भी तैयारी कर लो। मुझे उसने बताया कि एक बार जब तुम किसी मर्द के पास जाती हो तो 300-400 मिलता है, इसीलिए तुम्हारे अभी सिर्फ 10,000 उतरे हैं 20 दिनों में। और साथ ये भी कहा कि अगर मैं पुलिस से छुड़वा सकती हूँ तो दोबारा पुलिस को पकड़वा भी सकती हूँ। हम लाहौर आ गए, जहाँ पे रोज़ ही हमें होटल जाना पड़ता था। 5-6 नाइट के बाद एक रात को एक बार फिर छापा पड़ा और हमें पकड़ लिया गया। इस बार तो लड़कियों को बहुत मारा गया। एक बार फिर मेरी नायिका ने मुझे कहा कि 50,000 मांग रहे हैं छोड़ने के, कहो तो दे दूं। मैं मरती क्या न करती। मैं पुलिस वालों से बहुत डर गई थी, इसीलिए हाँ कर दी। एक रात एक क्लाइंट मुझे अपनी कोठी पे ले गया और उसे मैं बहुत पसंद आई। उसने फ़ीस के अलावा मुझे 50,000 रुपये दिए और अपना कार्ड भी दिया कि अगर चाहो तो ये काम छोड़ दो, मैं खर्चा दूंगा। मैंने वो पैसे आके अपनी नायिका के मुंह पे मारे कि अब मुझे जाने दो, लेकिन उसने कहा अभी 10,000 और रहता है, वो दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ या धंधा करो। और पुलिस के डर से मैं फिर रुक गई। अब मेरा हुस्न मान पड़ गया था, चेहरे पे छाइयाँ और दाग, रंग भी काला हो गया। तो जब भी मैं चेहरा देखती ऐसा लगता मुझ पर लानत बरस रही है। तभी एक दिन मेरी मुलाकात हमारे अड्डे पे बल्कीस से हुई और उसने मुझे बताया कि वो भी मजबूरी में ये काम कर रही है और छोड़ना चाहती है। मुस्तफ़ा शाह, मैं उकता गई थी इस ज़िंदगी से। अब रब से माफ़ी मांगना चाहती थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से जान छूट जाए।
میں رب سے ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی کہ مجھے ایک موقع دو، میں توبہ کر سکوں، کیونکہ مجھے پتا تھا رب میرا ماضی بھلا کے مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر میں بلقیس پہ بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کراچی آ گئی۔ اس کے بعد جو بلقیس اور اس کے شوہر نے میرے ساتھ کیا وہ سب آپ کو بتا چکی ہوں۔ اور پھر اس رات آپ مجھے ملے، میں جس موقع کی دعا کرتی تھی رب نے مجھے وہ موقع دے دیا۔ سدرا اپنی پوری بربادی کی اس داستان میں زیادہ روتی ہی نہیں تھی، کبھی میرے ہاتھ پکڑ لیتی، کبھی چھوڑ دیتی۔ اس کی یہ داستان سن کے پتہ نہیں کتنی بار میری آنکھیں بھیگی، اور اب وہ بچوں کی طرح اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ رو تو میں بھی رہا تھا۔ پرائیویٹ ہاسپٹل کے وارڈ کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بیڈ کے چاروں طرف پردے لگے ہوتے ہیں۔ میں نے سدرا کو اپنے گلے سے لگا لیا، کیونکہ اس سے بہتر میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ سدرا نے جتنے دکھ پچھلے 2 سال میں جھیلے تھے اس کا بھار 8 ماہ برداشت کیا تھا، اور آج 8 ماہ کے بعد ایک دم سے ان دکھوں کو بیان کرنا ایسے ہی تھا جیسے کوئی انسان اپنے ٹھیک ہوتے زخم کو ایک دم سے ادھیڑ دے۔ میں نے سدرا کو آرام سے بیڈ پہ لے جایا اور وارڈ سے باہر آ گیا۔ دل و دماغ شوق میں تھا کہ کوئی مرد اس حد تک بھی گر سکتا ہے، کوئی اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اپنی ہی بات پہ ہاں کہہ دیا کہ ہاں، مرد اس حد تک بھی گر سکتا ہے، ہاں، مرد اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے۔ جس معاشرے میں 2 سال اور 5 سال کی بچی کو بھی مرد نہیں چھوڑتا، وہاں سدرا کی عمر کی لڑکی کے ساتھ تو یہ سب ہونا عام بات ہے۔ شام کو ممانی میری کزن اور ماموں سدرا کا پوچھنے آئے تو ماموں کی باتوں اور محبت سے سدرا کو کافی حوصلہ ملا، اور وہ کسی حد تک دن والی باتوں کو بھول کے نارمل ہو گئی۔ ماموں کے ساتھ ہنستے ہوئے اسے دیکھ کر مجھے بھی سکھ کا سانس آیا۔ جاتے ہوئے ماموں کی بیٹی سدرا کا خیال رکھنے کے لیے ہاسپٹل میں ہی رک گئی۔ رات کو 3 بجے موبائل کی وائبریشن سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں وارڈ کے باہر رکھی چیئرز پہ آنکھیں موند کے نیند پوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسکرین پہ SI نوید شاہ کا نمبر آ رہا تھا۔ اس وقت نوید کی کال۔ خیریت تو ہے؟ میں نے جلدی سے کال پک کر لی۔ دوسری جانب سے نوید شاہ کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام کزن، اس وقت کال؟ خیریت تو ہے؟ آہو یار خیریت ہی ہے، بس ذرا بتانا تھا کہ تواڈا شکار ہاتھ آ گیا ہے، تھانے آ جائیں اس سے پہلے کہ ان کا کوئی سفارشی آ ٹپکے۔ ذرا ان کی تشریف کا اپنے ہاتھ سے لتر مار کے افتتاح کر دیں۔ نوید شاہ نے زور کا کہا لگایا۔ ویسے بھی دن کو ان کی مرمت نہیں کر سکتے، میڈیا والے اسی طاق میں ہوتے ہیں کہ کوئی بات ہمارے خلاف لے لیں بس۔ اسی لیے کزن جی تسی ہن آ جاؤ، نوید شاہ نے آخری بات معنی خیز لہجے میں کہی۔ تیرا مطلب ہے وحید اور بلقیس؟ آہو شاہ صاحب، وہی خبیث۔ نوید شاہ نے تصدیق کی۔ میں آیا، تم کدھر ہو اس وقت؟ میں نے چیئر سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ تھانے ہی آ جاؤ کزن، میں ابھی آیا، یہ کہہ کر میں نے کال بند کر دی۔ جو سدرا کے ساتھ سکندر نے کیا تھا اس پہ میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ سکندر جب بھی مجھے ملے اسے اپنے ہی ہاتھوں سے فائر ماروں گا۔ سکندر کی وجہ سے دماغ پہلے ہی شدید تکلیف میں مبتلا تھا، اب غصے سے اور برا حال ہو گیا، کیونکہ وحید اور اس کی بیوی بھی سکندر سے کسی طرح کم نہیں تھے، جنہوں نے ایک ٹوٹی ہوئی اور لوٹی ہوئی لڑکی کو سہارا دینے کے بہانے اور لوٹا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں 1 منٹ سے پہلے گلشن اقبال تھانے پہنچ جاؤں۔ میں جب نوید کے کمرے میں پہنچا تو ایک 30-32 سال کی عمر کی درمیانی شکل و صورت کی عورت اور 40-45 سال کے مرد کو فرش پہ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ مرد شکل سے ہی خبیث لگ رہا تھا، جس کی بڑی بڑی مونچھیں اور گٹکا کھا کھا کے گندے دانت انرجی سیور کی روشنی میں صاف نظر آ رہے تھے۔ وحید کی شکل اتنی منحوس تھی کہ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھ کے ہی خوفزدہ ہو سکتی تھی۔ نوید نے چیئر سے اٹھتے ہوئے مجھے گلے لگایا اور مرد عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کے بندے ہیں شاہ جی، یہ واقعی بہت تیز ہیں۔ میں نے چیئر پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا، کہاں سے لائے ہو یہ تم؟ کزن، جس رات آپ نے ان کو پکڑنے کے لیے بولا تھا اور میں نے بلوچ صاحب کو ان کے بارے میں کہا تھا، اس کے کوئی 4 یا 5 دن بعد بلوچ صاحب نے اطلاع دی کہ اس نام کی ایک عورت اور مرد اس ایریا میں رہتے تھے، لیکن وہ کچھ دن پہلے مکان خالی کر گئے تھے۔ تب مجھے ان منحوسوں میں اور زیادہ دلچسپی ہوئی کہ یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، لیکن باوجود کوشش کے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ 2 دن پہلے ہم نے ایک عورت پکڑی، ایک ریڈ میں جسم فروش تھی۔
اس نے منت سماجت کی تو ہمیں چھوڑنا پڑا، ویسے بھی ایسے کیسوں میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ باتوں باتوں میں اس عورت کے منہ سے بلقیس کا نام نکل گیا۔ میرے دماغ میں تو اس کا نام پہلے ہی تھا۔ میں چونک گیا جب اس عورت سے تفصیل پتہ کی تو وہ نہ صرف اسے جانتی تھی بلکہ بلقیس کا موبائل نمبر بھی اس کے پاس تھا۔ میں نے اس سے موبائل نمبر لیا اور بجائے اس کو کال کرنے کے اس کی لوکیشن ٹریس کروائی، کیونکہ کال سے یہ الرٹ ہو سکتی تھی۔ لوکیشن شیر شاہ کی آ رہی تھی۔ میں نے وہاں ایک دوست کے ذمہ لگایا کہ یہ مجھے مطلوب ہے ذاتی کیس میں۔ اسے لوکیشن دی تو اس نے آج رات ان کو دھر لیا، ابھی ان کو لے کے آئے ہیں۔ نوید شاہ نے پوری تفصیل سے مجھے آگاہ کیا۔ کیا بات ہے شاہ جی، آپ نے جو احسان مجھ پہ کیا ہے وہ میں نہیں بھولوں گا۔ میں نے ممنون لہجے میں نوید کا شکریہ ادا کیا۔ کزن یار، احسان کیسا، تو میرے جگر ہو، اب بتاؤ ان کا کیا کرنا ہے؟ نوید نے پولیس والوں کی طرح ایک گندی سی گالی بلقیس اور وحید کو دیتے ہوئے پوچھا۔ اسی اثنا میں بلقیس اور وحید نے روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ اللہ کا واسطہ ہمیں معاف کر دیں، رسول کا واسطہ ہمیں معاف کر دیں۔ معافی؟ تم لوگ معافی کے قابل ہو؟ ایک اجڑی اور لاوارث لڑکی پہ ظلم کیا ہے تم لوگوں نے، پتہ نہیں نہ جانے اور کتنیوں پہ ظلم کیا ہوگا۔ نوید ان کو ہٹاؤ یہاں سے، میں نے غصے سے دھاڑتے ہوئے تیز آواز میں کہا۔ نوید شاہ نے کانسٹیبل کو آواز دے کے ان کو پیچھے کرایا۔ جب بلقیس اور وحید کو پیچھے کر دیا گیا، میں نے نوید کو سدرا کی طبیعت کے بارے میں بتایا تو اس کے بھی تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کانسٹیبل کو کہا، لتر لے کے آؤ، اور بلقیس اور وحید پہ لاتوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ وہ دونوں رو رو کے معافیا مانگ رہے تھے۔ جب وحید اور بلقیس کی اچھے سے خاطر تواضع ہو گئی تو میں نے ان دونوں سے مخاطب ہو کے کہا، تم دونوں کو معافی دینے کا اختیار سدرا کو ہے، تمہارا کل فیصلہ ہوگا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو تم دونوں کو کتوں کے آگے ڈال دیتا۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں شاہ جی، ان کی طبیعت ذرا اچھے سے صاف کرنا۔ جس پہ انہوں نے ظلم کیا ہے وہ مجھے بہت پیاری ہے۔ تسی فکر نہ کرو شاہ صاحب، صبح تک یہ تشریف زمین پہ رکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ میں تھانے سے واپس ہاسپٹل آیا تو میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میرا واقعی بس نہیں چل رہا تھا کہ وحید کو جان سے مار دوں۔ 8 بجے میں کزن کے لیے ناشتہ لے کے وارڈ میں گیا تو وہ اور سدرا پکی سہیلیوں کی طرح خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ کزن سدرا کے پاؤں دبا رہی تھی کیونکہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ سن ہو جاتا تھا، کبھی کوئی حصہ کبھی کوئی حصہ۔ میں نے سلام کیا اور کزن کو ناشتہ پکڑاتے ہوئے سدرا کی طبیعت کا پوچھا۔ ٹھیک ہوں شاہ جی، اتنے پیارے لوگوں کے ہوتے ہوئے مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ سدرا نے مہرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ استغفر اللہ، سدرا کچھ خوف کرو، مہرین اور پیاری؟ میں نے کزن کو چڑھاتے ہوئے کہا، جو کہ اس نے بھی انجوائے کیا۔ شاہ جی ایسے نہ کہے میری بہن کو، میری بہن تو پری ہے۔ سدرا نے محبت پاش نظروں سے مہرین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سدرا بی بی، اگر تمہاری بہن پری ہے نا تو پھر ہم بھی کسی پرے سے کم نہیں ہیں۔ کالر جھاڑتے ہوئے میں نے سٹائل مار کے کہا۔ اب کی بار دونوں لڑکیاں کھلکھلا کے ہنس پڑیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد مہرین کو میں نے کہا کہ تم کچھ دیر باہر جاؤ، مجھے سدرا سے کچھ بات کرنی ہے۔ مہرین کے جانے کے بعد میں سدرا کے پاس بیڈ پہ ہی بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پہلے طبیعت کا پوچھا۔ سدرا، 2 باتیں کرنی ہیں تم سے۔ جی شاہ سر، کریں۔ پہلی بات یہ کہ میرا کزن پولیس میں ہے۔ میں نے اس کے ذمہ وحید اور بلقیس کو پکڑنے کا کام لگایا تھا۔ وہ کل رات پکڑ لیے گئے ہیں۔ ابھی میں ان سے ہی مل کے آ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ان کو سزا دی جائے۔ تم کیس دائر کرواؤ اور اپلیکیشن دو، کزن یہاں ہاسپٹل میں ہی آ جائے گا تمہارا بیان لینے۔ وحید اور بلقیس کا نام سن کے سدرا کے چہرے پہ واضح کرب اور تکلیف نظر آ رہی تھی۔ سدرا کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی، سر آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ سدرا نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو سدرا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ابھی ان کو جان سے مار دیتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم بنا کسی دباؤ کے، بنا میری مرضی کے فیصلہ کرو، جو تمہارا دل کہتا ہے وہ کرو۔ سدرا اب مکمل خاموش تھی، آنکھیں بند کیے، کچھ دیر لمبی لمبی سانسیں لیتی رہی اور پھر کچھ دیر بعد میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولی، شاہ سر، میں جو کہوں گی کریں گے آپ؟ بالکل کروں گا، میں نے کبھی بات ٹالی ہے تمہاری؟ میں نے سدرا کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دباتے ہوئے کہا۔ سدرا کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ سر، بلقیس اور وحید کو معاف کر دیں، میں نے ان کو معاف کیا۔ وٹ؟ یہ کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ مجھے واقعی حیرت کے ساتھ ساتھ شوق بھی لگا تھا اور سدرا پہ غصہ بھی آیا۔ شاہ سر، رب ہے نا، وہ بھی تو معاف کر دیتا ہے، اور میں اپنی گزری زندگی کو بھولنا چاہتی ہوں۔
میں وحید اور بلقیس پہ کیس کروں گی. وہ میرے سامنے بار بار آئیں گے. میرا دکھ تازہ ہوگا جو کہ میں نہیں چاہتی. وحید اور بلقیس کا ظلم بہت بڑا ہے لیکن میرا ان کو معاف کرنا شاید میری بخشش کا سبب بن جائے. پلیز سر معاف کر دیں ان کو. میں اس شوق اور معصوم لڑکی کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا جہاں سکون اور اطمینان تھا، بہت پاکیزگی اور حوصلہ تھا. کتنا بڑا دل ہے تمہارا سید. آپ سے کم ہی ہے شاہ سر. اب سدرا کے ہونٹوں پر ایک پیاری سی مسکان کھیل رہی تھی. اوکے، میں کزن کو کہہ دوں گا کہ وحید اور بلقیس کو چھوڑ دے. شاہ سر دوسری بات کیا تھی؟ سدرا نے مجھے یاد دلایا. ہاں یاد آیا کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں ایک وش پوری کر لوں گا تو تم مجھے دوسری وش بتاؤ گی. اب میں نے پوری کر دی ہے تمہاری، تو بتاؤ دوسری. سدرا کا چہرہ اب بجھ سا گیا. بتاؤ نا کیا ہے دوسری وش، میں نے اصرار کیا. سدرا کچھ دیر سوچتی رہی جیسے ہمت جمع کر رہی ہو. سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آف دی ناول اسکینڈل گرل. اس ناول کو چوز کرنے کے پیچھے جو میرا پرپس ہے، مجھے امید ہے مجھے سننے والی ہر لڑکی تک وہ پہنچ رہا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. اس کا لاسٹ ایپیسوڈ آپ نے ضرور سننا ہے اور اس سے جو مورل میسج آپ کو سیکھنا چاہیے وہ ضرور آپ نے سیکھنا ہے. اللہ حافظ.